بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کل گاؤں میں، شہر میں، ملک میں ادھار لے کر نہ دینے کا دھندا بڑا تیزی سے چل رہا ہے، اور یہ ایک نیا فیشن بنتا جا رہا ہے۔ مگر ادھار لے کر صاف دبا دینا، ہضم کر جانا اور پورا پچا لینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا انجام نہایت کڑا ہے۔ آپ دیکھیں، مال نکل جانے اور ڈکار نہ کرنے کا انداز بھی عجیب ہے کہ گاہک چند دن کسی دکان سے ادھار لیتا رہتا ہے، جب دکاندار اپنا حق اور اپنا روپیہ مانگتا ہے تو گاہک ٹالتا رہتا ہے، دوڑاتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے آج نہیں دوں گا، کل دوں گا، اس وقت نہیں دوں گا، اس وقت دوں گا، چھوٹے نہیں ہیں، چھوٹے ہوں گے تو دوں گا۔ جب چھوٹے ہو گئے اور دکاندار نے مانگا تو گاہک کا انجن گرم ہو جاتا ہے، وہ اکھڑتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ جب ذرا دکاندار نے سختی سے مطالبہ کیا تو گاہک جوش میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ جا، میں تیرا کچھ نہیں جانتا، جو کرنا ہے کر لے۔ اس طرح ادھار کھاتا جب زیادہ چڑھ جاتا ہے تو یہ گاہک دوسرے دکان کا نیا گاہک بن جاتا ہے۔ دکاندار سمجھتا ہے کہ میرا گاہک بڑا ہے، میرا مال بڑھے گا، میں کہتا ہوں کہ تیری دکانداری کا ستیہ ناش کرنے آیا ہے، تیرا ٹینشن بڑھا دے گا، تیرا بی پی لو کر دے گا، کیونکہ اس کو چٹ کر جانے اور سب کچھ کھا جانے کی جو عادت پڑی ہے۔ میرے گاہک یارو، یہ رویہ، یہ باتیں سراسر ظلم اور حرام ہے۔ کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دھیان دیں، شاید اس دنیا میں دل کی دنیا بدل جائے اور ایک برے انسان سے اچھے انسان بن سکو۔ مسلم شریف میں ہے، ذرا مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابندہ ستاروں کی مجلس میں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ میری امت کا مفلس اور غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس اور غریب آدمی وہ ہے جن کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ روپیہ، نہ پیسہ ہو، نہ دنیا کا کوئی سامان ہو۔ تو شان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا یہ مفلس اور غریب آدمی نہیں ہے، میری امت کا مفلس اور غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ بھی، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی کمال کا لائے گا، لیکن ساتھ میں اس نے ستانے میں بھی دھمال کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو کسی کا ناحق خون کیا ہوگا۔ قیامت کے دن سارے حقدار اور سب مظلوم کھڑے ہو جائیں گے، انصاف کرنے والا پروردگار عالم ہوگا، اس کی ساری نیکیاں لے کر سب حقداروں اور مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اگر اب بھی حقداروں اور مظلوموں کا حق پورا نہ ہوا ہوگا اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی تو ان حقداروں اور مظلوموں کا گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔
اور وہ گناہوں کی پوٹری اور گیٹھری کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ کسی کو ستانا اور کسی کا مال کھانا، چاہے وہ جس طریقے سے ہو، جسے دنیا میں ہم کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے، آج سمجھ میں آئی کہ اس کی کتنی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، کہ ساری زندگی کی نیکی کی کمائی جس سے امید دل میں جاگی تھی جنت میں جانے کی، چٹکی میں ختم ہو گئی۔ دوسروں کا گناہ اپنے سر لے کر جہنم میں پہنچ گئے۔ یہ ہے امت کا سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا نادار، سب سے بڑا قلاش، کہ جہنم میں تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن کام آنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون چاہتا ہے کہ ایسا میرا حشر ہو؟ جب نہیں چاہتے تو اس طرح ادھار لے کر مال کسی کا نہ دبایا کریں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بیڑی اور سگریٹ پینے والے، گٹکھا اور مدھو چبانے والے، پان کھانے والے، ذرا اپنی حرکت پر دھیان دیتے رہنا، کہیں سائیڈ سے تباہی اور بربادی ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو کہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو کہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب دنیا میں سمجھداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو دیندار بنائے اور دین کے راستے پر پورے طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔